السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، تین ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج اے ٹی سی کورٹ اسلام آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے جو گرفتار کارکنان ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسرا، ایڈوکیٹ احسان علی عارف نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور مفتی حنیف قریشی نے آج ایک مرتبہ پھر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اذان اور نماز ایک ہی وقت اسلام آباد میں رکھنے پر، اور شارٹ بات کریں گے عمران خان کے اوپر، جس سے آج اس کی ملاقات تھی اپنی لائر ٹیم کے ساتھ اور اپنے وزراء کے ساتھ، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، آج اے ٹی سی کورٹ اسلام آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے جو گرفتار کارکنان ہیں ان کی سنوائی ہوئی ہے، یعنی کہ عدالت میں ہیئرنگ ہوئی ہے، اور عدالت نے آج 181 کارکنوں کی ضمانتیں منظور کر دی ہیں اور ان کو رہا کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ لیکن ابھی تک جماعت کے امیر سعد اور انس رضوی صاحب کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ وہ عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا ان کو، نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گرفتار ہیں، اگر ہیں تو کس ادارے کے پاس ہیں، پولیس کے پاس ہیں، سی ٹی ڈی کے پاس ہیں یا کسی اور ادارے کے پاس ہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آ سکی، اور اس کے اوپر علماء کرام بھی خاموش ہیں۔ جتنے علماء اہل سنت اس پاکستان میں موجود ہیں تمام علماء کرام خاموش ہیں۔ تھوڑی بہت آواز، تھوڑی بہت تو نہیں، کافی ساری آواز مفتی منیب الرحمان نے اٹھائی تھی، جو بند مساجد اور مدارس تھے ان کو کھلوا لیا گیا تھا، لیکن حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کے بارے میں ابھی تک کسی نے بھی اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی جس طرح سے اٹھانی چاہیے۔ یہ علماء اہل سنت کا کام تھا کہ وہ اس ٹائم پر آتے اور ان کا ساتھ دیتے تحریک لبیک پاکستان کا، لیکن یہ ختم نبوت کے مسئلے پر پہلے بھی نہیں اٹھے۔ یہ جتنے بڑے علماء اہل سنت ہیں یا یہ جتنے پیر ہیں، یہ مولوی ہیں یا یہ جو درباری گدی نشین ہیں، کسی نے بھی ان کے بارے میں کوئی بلند آواز نہیں کی، اور نہ ہی کوئی ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا رہا ہے کفر کے سامنے۔ یہ کفر کا ہی نظام ہے نا، جب ایک علماء دین کو اور ان کے دھرنے میں گولیاں چلائی گئی ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے، تو میں تو ایسے سمجھتا ہوں کہ ہم اسرائیل میں بیٹھے ہوئے یا غزہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیل ہمارے اوپر حاوی ہے، یہ وہی والا کام ہو رہا ہے۔ تو علماء اہل سنت کو اس ٹائم پر متفق اور متحد ہو جانا چاہیے تھا، اور علامہ سعد رضوی اور ان کے بھائی کے اوپر ایک دو ٹوک موقف اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں۔ بابا جی کہتے تھے نا، عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ یہ ضرور ایک نہ ایک دن واپس آئیں گے اور اپنی تحریک کو سنبھالیں گے، اور اپنی تحریک پہلے کی طرح مضبوط اور منظم طریقے سے کام کرے گی۔ ناظرین، اگلی خبر کے اوپر چلتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی نے اذان اور نماز ایک وقت میں جو حکومت نے کہا تھا کہ ایک ہی وقت مقرر کریں گے اسلام آباد اور پنڈی کے لیے، اس کے اوپر اپنا بیانیہ دوبارہ دہرا دیا ہے اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ میں آپ کو وہ ویڈیو سنواتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب کرنے کے لیے، اور چیز کوئی نہیں ہے۔ اب جناب ہماری وزارت مذہبی امور، جن کا کام تھا کہ وہ مذہب کے حوالے سے ہمارے قوانین کے اندر جو موجود سکم ہیں ان کو دور کریں، باقی جو دین کے حوالے سے چیزیں ضرورت ہیں وہ کریں، یہ اجلاس کر کے ان اجلاسوں پہ بھی لاکھوں روپیہ لگا کے من پسند اپنے من گھڑتو مولویوں کو بلا کر فیصلے کیا کرتے ہیں۔ حجی جی پنڈی اسلام آباد کے اندر ایک ہی وقت میں اذان دی جائے گی اور ایک ہی وقت میں نماز ادا کی جائے گی۔ رات کو مجھ سے ایک انٹرویو لیا گیا کہ جی آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا میں اس پہ کیا کہوں، بہت بڑا تیر مار دی ہے حکومت نے کہ ایک ہی وقت میں نماز۔ او جی سعودیہ میں بھی تو ہوتی ہے۔ او بھائی جان، سعودیہ میں جان نماز ایک وقت پہ ہوتی ہے تو اسی وقت مارکیٹیں بھی بند ہوتی ہیں۔ ہم دو ٹوک اعلان کرتے ہیں، تم ریاست اعلان کرے کہ
اتنے سے اتنا یعنی آدھے گھنٹے کا ایک ٹائم ہے، مثلاً 1 سے 1:30 زور کی نماز کا ٹائم ہے، اس دوران تمام ہوٹل، تمام مارکیٹیں، تمام پلازے، تمام بازار بند ہوں گے، سب سے پہلا بندہ حنیف قریشی ہوگا جو اس کی حمایت کرے گا۔ جامع لگائے ہوئے ہیں، ہر مسجد کا ایک اپنا ماحول ہے، ضرورت مقامی کے مطابق نماز کے اوقات ہیں، بعض مسجدیں مدارس کے ساتھ ہیں، وہاں چھٹی کو سامنے رکھ کر، وقت کو سامنے رکھ کر ٹائمنگ رکھی گئی ہے، گرمیوں سردیوں کی ٹائمنگ ہے۔ بعض جنم مسجدوں میں سرکاری اداروں کے حوالے سے معاملات ہیں کہ یار یہ ان کو ملازموں کو چھٹی ہوتی ہے اس ٹائم، یہ ٹائم رکھو تاکہ وہ بھی نماز میں کیا ہوں، شریک ہوں۔ لو بھائی بڑا دین دا تیر مار دیتا حکومت نے کہ جی ایک ٹائم میں ہم کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب تو پہلا تے تواڈے اگے جناب اللہ اہل حدیث آن گے تے تسی سانو کہو گے کہ اسی 3 بجے اثر پڑھا، نہیں پڑھاواں گے۔ تم اہل حدیثوں کو کہو گے کہ وہ گھنٹہ لیٹ پڑھیں، فجر کی نماز کا ٹائم، اہل حدیث جناب ان کا ایک اپنا فقہی مسئلہ ہے۔ سن لو، پاکستان ایک آزاد مذہبی فلاحی ریاست، اسلامی ریاست ہے، یہاں ہر مذہب کو آزادی کے ساتھ اپنے دین کی پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، تو یہ مذہبی آزادی پر قدغن ہے کہ آپ پابند کریں کہ تو یوں کر اور تو یوں کر۔ ناظرین، مفتی حنیف قریشی صاحب کی آپ نے ویڈیو سن لی، حکومت کو 2 ٹوک کو اس نے جواب دیا ہے، وہ آپ نے سن لیا ہے۔ اب اگلی خبر ہے، ایڈوکیٹ احسان علی عارف نے جو خوشخبری سنائی ہے تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں، وہ خبر آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان کے اوپر۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج عمران خان کی ملاقات کا دن ہے وکلاء کے ساتھ، اور ان کے جو کارکن ہیں پارٹی کے جن کے نام پہلے سے دیے ہوتے ہیں ان کی ملاقات کا دن ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح آج پھر عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کرائی گئی، اور اس ٹائم تک جو سہیل آفریدی ہیں سی ایم کے پی کے، وہ دھرنا دے کر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ گئے ہیں، اور ایک بہت بڑا عوام کا رش لگا ہوا ہے وہاں پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور سہیل آفریدی نے یہ بھی بتایا کہ میں 8ویں مرتبہ آج آیا ہوں اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے، عدالتی احکامات کے باوجود مجھے ملاقات میری نہیں کروائی گئی اپنے لیڈر سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کوئی قانونی راستہ نہیں چھوڑا، آج میرا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ میں پوری دنیا کو بتاؤں کہ ایک 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ، اس کے ساتھ یہ گورنمنٹ اور یہ جو فورسز ہیں یہ کیا کر رہی ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ آج رات سے ہی بلکہ افغان میڈیا اور انڈین میڈیا اور عالمی میڈیا جو ہے وہ عمران خان کی صحت کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ کچھ نیوز چینل تو جو انڈیا کے اور افغانستان کے، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ پاک عمران خان کو لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، وہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا اثاثہ ہے۔ لیکن اب سی ایم جو سہیل آفریدی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری ملاقات کروائی جائے، 5 منٹ ہی کروائی جائے، ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ ہمارے لیڈر کس حال میں ہیں۔ اس ٹائم بہت عوام ہے ان کے ساتھ، اور باقی جو پارلیمنٹرین ہیں وہ بھی ابھی پہنچ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ ہے، اچکزئی صاحب ہیں، علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، یہ بھی وہاں پہنچنے والے ہیں، اور ایک اچھا خاصا پروٹیسٹ وہ یہاں پر کریں گے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کی ملاقات کا ان کو کیا ڈر ہے۔ بھائی آپ اگر ملاقات نہیں کرا سکتے تو آپ ان کے بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونک بات کروا دیں، ایک ویڈیو کال کروا دیں، لیکن ویڈیو کال بھی یہ نہیں کروا سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی اگر تصویر یا ان کی ویڈیوز کسی نے ریکارڈ کر کے وائرل کر دی تو ان کا سارا بیانیہ دفن ہو جائے گا، اور ان کی ساری قابلیت یہیں پہ ختم ہو جائے گی، لوگ پھر عمران خان کے لیے نکل پڑیں گے روڈوں پہ، تو وہ بھی ان سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ دوسری بات کرتے ہیں ناظرین، اڈیالہ جیل جہاں پر ہزاروں قیدی اس ٹائم موجود ہیں، اور سخت سیکورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں، چاروں طرف سے پولیس نے گھیر کے رکھا ہوتا ہے، اندر 2nd اور 3rd لیئر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں جو سیکورٹی کا عالم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ایک بندہ ہے شاہد کھٹک، اس سیکورٹی کے باوجود وہ جیل کے اندر پہنچ گیا ہے، اور یہ ایک اڈیالہ جیل کی سیکورٹی کے اوپر
सवालात उठाता है कि एक बंदा इतनी ज़्यादा नफरी जो बाहर आप लोगों ने खड़ी की हुई है उसके बावजूद वो अंदर चला गया है, लेकिन यानी कि पहले मेन गेट क्रॉस करके वो चला गया है अंदर। अंदर जाके जो सेकंड लेयर है या थर्ड लेयर है वहाँ पर जहाँ पर एंट्री होती है कैदियों से मिलने की, वो वहाँ पर पहुँच गया और उसने कहा कि मेरा नाम रजिस्टर में लिखो, मैं इमरान खान से मिलने के लिए आया हूँ और इमरान खान को बताओ कि शाहिद खटक आ गया है। के अंदर भी गया। हम ऐसा नहीं था कि हमने कोई कॉल दी थी या हमने पार्लियामेंट आप पटियाला जेल के अंदर चले गए? हाँ मैं अंदर गया कहाँ था। से जाने दिया? पुलिस ने रास्ता नहीं रोका? मैंने उनको चकमा दे के मैं अंदर किया हूँ। मैं अंदर गया, मैंने कादरी लगाओ, हाँ, खान को बताओ कि शायद खटक आया हुआ है, ताकि खान हमारा नाम जब सुनता है तो वो बड़ा खुश होता है। फिर क्या हुआ? अंदर उन्होंने कहा जेल कि- के अंदर चले गए तो फिर क्या हुआ? बताते हैं, पूछ के बताऊंगा। नहीं बताते हैं, अंदर पूछ के नहीं, अंदर बताते हैं। ये लफ्ज है उनका कि सब्र करे, बताते हैं। फिर तो बस नहीं मिलाया फिर। CSO साहब को भेजा हुआ, वो जो है पुलिस के साथ मिल रही है और आकर मुझे बताएंगे कि क्या पोजीशन है, इनके इरादे क्या हैं, तो उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है इंशाल्लाह। एडवोकेट एहसान अली आरिफ आप लोगों को पता है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब से सानिया मुरीद के हुआ है इस बंदे ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है और जितने भी तहरीक लब्बैक के केसेस थे उनको यही देखते रहे हैं। नाजरीन उन्होंने खुशखबरी दे दी है कि इंशाल्लाह ये कल वाला जुम्मा छोड़ के नेक्स्ट जुम्मे को मस्जिद रहमतुल आलमीन अवाम के लिए खोल दी जाएगी और बाकायदा वहाँ पर दर्स व तदरीस और नमाज पंजगाना अदा की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब से सानिया मुरीद के हुआ है तो मस्जिद रहमतुल आलमीन बिल्कुल हर लिहाज से बंद कर दी गई थी, जो कि इंशाल्लाह अब अगले जुमे को खुलने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की और उनकी वकला टीम की।